اگر واقعی پی ٹی آئی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کر دیتی ہے، ضمنی انتخاب کا تو بائیکاٹ کر چکے ہیں، تو یہ تو عجیب سی صورتحال نہیں ہوگی جیسے کائرہ صاحب کہتے ہیں انفارچونیٹ صورتحال بنے گی. لیکن 85 کے غیر جماعتی الیکشن سے سیاسی جماعتوں نے سبق سیکھا تھا. پی ٹی آئی اس وقت نہیں تھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی تو سبق ہونا چاہیے نا بائیکاٹ کرنے کے کیا نتائج ہوا کرتے ہیں. جی بالکل، میں اس بات پہ آتا ہوں، لیکن ایک دو جملے میں بولنا چاہوں گا کائرہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. جی دیکھیں، اس میں جو ہماری دو جنریشنز ہوئی ہیں نا، ایک پیپلز پارٹی کی جنریشن تھی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ان کے فالوور تھے، انہوں نے ایک اپوزیشن کی سیاست کا ایک نیا معیار قائم کیا. ٹھیک ہے، جیلیں کاٹی، کوڑے کاٹے، پتہ نہیں کیا پھانسیاں ہوئی، اور پاکستان کی سوسائٹی کو اس عمل نے ادھیڑ کے رکھ دیا. جتنے شاعر تھے، جتنے ادیب تھے، جتنے مطلب پینٹر تھے یا آرٹسٹ لوگ تھے، سب اس ذہنیت کے تھے جو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ چلے ہوئے تھے. تو انہوں نے مطلب پاکستان کا سمجھ لیا ملیدہ نکال دیا. اس جنریشن کے بعد ہماری جنریشن بیچ میں سے شاید تھوڑی مدم رہی ہے. یہ جو ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، یقین جانے میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن میں ان کی کوششوں کو، ان کے جذبے کو سراہتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں کہ ایک جنریشن آئی ہے جس میں انہوں نے ایک بیک بون دکھائی ہے، ایک سوجھ بوجھ دکھائی ہے، کہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا دکھائی ہے. یہ پاکستان میں معمولی بات نہیں ہے. یہ بات ختم ہو چکی تھی پیپلز پارٹی کے اوریجنل اسٹرینتھ کے ساتھ، یہ اب دوبارہ پیدا ہوئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش بخت ہے یہ پی ٹی آئی والی جماعت کی، ان کو ایسے ورکر ملے ہوئے ہیں. اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ان ورکروں کو، میرا ذاتی خیال ہے، میرا اپنا خیال ہے، میرے بھائی بیٹھے ہیں، شاید یہ برا منائے اس بات کو، اپنا اپنا خیال ہوتا ہے کہ جتنا ان میں جذبہ ہے، جتنی ان میں لائلٹی ہے، جتنا ان میں مطلب پاکستان کے لیے محبت ہے، اپنے مستقبل کے لیے لڑنے کے لیے کاوش ہے، اس طریقے کا لیڈرشپ نے ان کو راستہ نہیں دکھایا. ان کو منظم کر کے اس طرف لے کے نہیں گئے، عجیب راستے میں الجھاتے رہے ہیں ان کو. اور یہ یقین جانے ایسے ورکر کسی ڈھنگ کے لیڈر کو ملے ہوتے ابھی تک پاکستان ایشین ٹائیگر بنا ہوتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. مطلب آپ دیکھیں یہ مختلف کابینہ، یہ ابھی بات کر رہے تھے آپ شاید نے ذکر کیا بزدار صاحب کا، وہ محمود صاحب کا، مطلب آپ پتہ نہیں ملے یا نہیں ملے ان سے. مطلب ہے کہ اب اگر پاکستان کو آپ نے ایک روشن خیال ملک بنانا ہے، ایک معیشت کو لے کے جانا کہیں، تو فرینکلی اسپیکنگ آپ ایسی گھوڑے چاہیے آپ کو. میں دوسرے لفظوں میں بات کہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو بات کہ یہ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیٹیں خالی ہونے کے دعوے کیے جا رہے یہ سب کچھ عدالتوں میں جائے گا، ان کے سٹے آ جائیں گے، نوٹس ہو جائیں گے، یہ چیزیں، یہ لمبی ایک جنگ ہے، یہ چلتی رہے گی. ظاہری بات ہے جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان کو بھی اس بات کی سمجھ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک وقتی طور پر میں سمجھتا ہوں دھچکا ہے، آنے والے دنوں میں شاید یہ معاملہ سلجھ جائے گا. جی مروت صاحب، آپ تو خود جج بھی ہیں، آپ رہے ہیں، لائر بھی ہیں آپ. یہ بائیکاٹ کی بات صرف علیمہ خان صاحبہ یا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے نہیں کی، خود بیرسٹر گوہر خان صاحب نے کی تھی جب سزائیں ہوئی تھیں کہ ہم اسمبلیاں چھوڑنے پہ غور کر سکتے ہیں. اسد قیصر صاحب نے کل یہ بات کی، آپ بھی تھے ایوان میں. یہ کیسی موو ہوگی؟ دیکھیں، انہوں نے جتنی بھی باتیں کی دانیال عزیز صاحب نے، میں ان کی تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح باتیں کی ہے. ورکرز، ایسا ورکر کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے جو پی ٹی آئی کو ملا ہے. 3 سال سے مار کھا رہا ہے اور پھر بھی نکلتا ہے اور وقت بھی دیتا ہے، گولیاں بھی سہتا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ سیٹیں جو ہیں الیکشن نہ لڑنے کی وجہ سے، تو میں اس پہ بھی ان کی رائے کی تائید کرتا ہوں. یہ بڑا ناقص فیصلہ ہے. یہ 109 کے تحت سزائیں دی ہیں، کچھ کو بری کر دیا جن کو بری کرنا تھا، اور کچھ کو جو ہیں سزائیں دلا دی. اب اس فیصلے سے کچھ حاصل نہیں ہوا، ان کو بدنامی ہوئی ہے دنیا بھر میں کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں کے اپوزیشن لیڈر 10 سال قید بھی ہو گئے. نہیں، یہ 10 دن بھی نہیں گزاریں گے، 10 گھنٹے بھی نہیں گزاریں گے. الیکشن شیڈیول بھی آ گیا، الیکشن شیڈول ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے اوپر، اور آج وہ اپوزیشن لیڈر کے نام بھی مانگے. تو یہ سب سٹے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو. یہ مقدمہ جو ہیں جو فیصلہ آباد کا ہے، تو یعنی پھر انہی عدالتوں سے انصاف ملے گا جن پہ تنقید کی جاتی ہے. نہیں، ساری عدالتیں جو ہے نا، تمام عدلیہ تو کمپرومائز نہیں ہے نا، اور تمام عدلیہ سرنگو تو نہیں ہے. بیسیکلی جو ٹیکنیکلی
جس طریقے سے عدلیہ کو مینیج کیا گیا ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہیں جہاں پہ اپنے بندے جوڈیشل کونسل میں عددی اکثریت کے ذریعے ہیں تو جج نہ سارے سنے تو صحیح نا جو لائے گئے وہ جج دیکھیں 1000 ججز میں 20 جج ایسے ہوں گے جو ان کی طبیعت یا منشا پہ چلتے ہوں گے. یہ 980 اور وہ 20 جج وہی ہے بیسیکلی کنٹرولنگ سسٹم ان کے پاس ہے. یعنی ATC جج فیصل آباد کون ہونا ہے یہ تعین کرنا ہے چیف جسٹس پنجاب نے. ATC جج اسلام آباد کون ہونا ہے یہ تعین کرنا ہے. اب جو ترمیم ہوئی 26ویں آئینی ترمیم ان کے ذریعے انہوں نے یہ کوشش ضرور کی کہ اپنی مرضی کے جج لگا دیے.